برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت جو صحابہ اکرام کا گستاخ ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہو، اس کی تعظیم ہرگز نہیں کی جا سکتی، اور ایمان والا تو اس کی تعظیم ہرگز نہیں کرے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ 1400 برس سے ہمارا یہ عقیدہ الحمدللہ موجود ہے کہ جو بھی نبی کا گستاخ ہو ہم اس کی بھی تعظیم نہیں کریں گے، جو بھی صحابہ کا گستاخ ہو ہم اس کی بھی تعظیم نہیں کریں گے۔ برادران ملت اسلامی الحمدللہ ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بہت مشہور و معروف عالم دین، اللہ کے بہت برگزیدہ ولی، جن کا نام نامی اس میں مبارک ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ برادران ملت اسلامیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، جب وہ مرنے لگا تو اس کے پاس لوگ بیٹھے اور اسے کلمے کی تلقین کی، اسے کلمہ پڑھانے لگے۔ اب وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، لوگوں نے اس سے بار بار کلمے کے لیے کہا، لیکن اس نے اشارہ کر کے کہا کہ دو شخص یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، یعنی شیعوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس لیے ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ اور اللہ اکبر، وہ بغیر کلمے کے اس دنیا سے گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمنوں کے پاس بیٹھنے والے کا یہ حال ہوا، تو جو ان کی تعظیم کرتا ہو، ان کو سید مانتا ہو، اس کا کیا حال ہونے والا ہے؟ اچھا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی بریلوی عالم نہیں ہے، ان کو جو ہے تو دیوبندی بھی مانتے ہیں اور بہت بڑا اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو خود دیوبندیوں کو اس بات کو دیکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اب آؤ دیوبندیوں کی منافقت کو دیکھو۔ ایک طرف دیوبندی ہم اہل سنت پر شیعہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، بار بار کہتے تم لوگ شیعہ ہو، جگہ جگہ یہ جملے ان کے ملتے ہیں۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا نام رضا لگا ہوا ہے، اس لیے ان کے والد کا نام نقی علی ہے، ان کے دادا کا نام رضا علی ہے، اس اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ ہو، معاذ اللہ۔ جبکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں یا کسی سنی کی زندگی میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کسی شیعہ کی تعظیم کی ہو۔ ہم تعظیم نہیں کرتے، شیعوں پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ وہ صحابہ اکرام کے گستاخ ہیں۔ جس دن وہ توبہ کر لیں گے بے شک تعظیم ہوگی۔ لیکن اب آپ دیکھو، یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا ملا ہے، یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، یہ دیوبندیوں کی یہاں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، بڑی مستند و معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کو دیوبندی مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ خاص اس کا لکھنے والا تھانوی ہے، اور اس کو ترتیب دینے والا مولوی سید ظہور الحسن ہے۔ یہ ترتیب دیا ہے، چھپی ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ سے۔ اس کا صفحہ نمبر 54 ہے اور حکایت نمبر 39 ہے۔ اچھا، ہر حکایت کے شروع میں اس طرح سے شروع ہوتا ہے، خان صاحب نے فرمایا، تو یہ لکھتا ہے کہ خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی عبد القیوم صاحب نے بیان فرمایا کہ شاہ عبد القادر، جو دیوبندیوں کا بہت بڑا ملا ہے، کہتا ہے شاہ عبد القادر صاحب کا معمول تھا کہ کسی کی تعظیم نہ دیتے تھے مگر سید کی تعظیم ضرور دیتے تھے، سید کی تعظیم دیتے تھے، خواہ سنی ہو یا شیعہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا شیعہ بھی سید ہو سکتے ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرے، جو مولائے کائنات کے تعلق سے معاذ اللہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا ان میں حلول کر گیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، اور مولائے کائنات کو تمام انبیاء سے افضل مانے؟ یہ تو عام شیعوں کا حال ہے، یہ تو کفر ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے خواہ سنی ہو یا شیعہ۔ پھر لکھتا ہے ایک رئیس تھا شیعی، اس کے یہاں شاہ عبد القادر صاحب کی اس عادت کا تذکرہ ہوا کہ جن لوگوں نے ذکر کیا وہ سنی تھے، یعنی جانا آنا تھا دیوبندیوں کا، دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، تو جانا آنا تھا شیعوں کے یہاں پر دیوبندیوں کا۔ تو کہتے ہیں اس پر وہ رئیس بولا کہ میں شاہ صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں، اگر انہوں نے میری تعظیم دے دی تو میں سنی ہو جاؤں گا، اور اس سے میرے سید ہونے کی بھی تصدیق ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کر وہ شاہ صاحب کی خدمت میں روانہ ہو گیا، اور جو لوگ اس وقت اس کے یہاں موجود تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس رئیس نے سب سے کہہ دیا کہ سب لوگ میرے ساتھ چلیں، کوئی شخص مجھ سے آگے نہ جائے۔ جب وہ شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچا تو حسب عادت شاہ صاحب نے اس کی تعظیم دی۔ اس نے کہا حضرت آپ نے میری تعظیم کیوں دی؟
آپ نے فرمایا کہ تمہارے سید ہونے کی وجہ سے، وہ خود کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تو شیعی ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا مذائقہ ہے. معاذ اللہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ، یہاں یہ نہیں کہہ سکتا دیوبندی کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ شیعہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے تعظیم کی ہے. انہیں معلوم تھا، بلکہ اس نے خود کہا کہ آپ نے تعظیم کیوں کی، تو کہ سید ہونے کی وجہ سے. اس نے کہا میں شیعہ ہوں، تو کہا کیا مذائقہ ہے، کیا برائی ہے. معاذ اللہ. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا بولے اس کی تعظیم یہ دے گا، کیا مذائقہ ہے. لیکن اسماعیل دہلوی کو، قاسم نانوتوی کو، اشرف علی تھانوی کو اگر کوئی برا کہہ دے، ان کی تعظیم یہ لوگ نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں، اس طرح کے جملے کہتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیوبندیوں کے نزدیک اپنے ملا کی عقیدت صحابہ اکرام سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں موجود ہے، حالانکہ صحابہ اکرام کے گستاخ کی ہرگز تعظیم نہیں کی جا سکتی ہے. برادران ملت اسلامیہ، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیوبندیو، تم بھی علامہ جلال الدین سیوطی کو مانتے ہو، تو علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے گستاخ کے پاس بیٹھتا تھا نا، اس کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا. تو یہ شاہ عبد القادر جو تمہارا تھا، یہ تو شیعوں کی تعظیم کرتا تھا، صحابہ اکرام کے گستاخوں کی تعظیم کرتا تھا، تو بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تو اس کا کیا حالت ہوئی ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام بد مذہبوں سے، گمراہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی رسول اللہ کا نہ ہو، رسول اللہ کی آل کا نہ ہو، رسول اللہ کے صحابہ کا نہ ہو، ان سے دور رہنے کی اور ان سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی حضور کا ہو اور جو بھی حضور کی آل سے، حضور کے صحابہ سے محبت کرتا ہو، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.